سو چیزوں کو وقت کے ساتھ ساتھ سمجھنا پڑے گا. بہت ساری کلچرل متس بھی ہیں، شہید وفا ہونا، وفا کا پتلا ہونا، قربانی دینے والا ہونا، کیونکہ ماضی میں یہ چیزیں بہت اچھی ہوا کرتی تھیں. ماضی بعید میں یہ چیزیں بہت اچھی تھیں جب دنیا میں اسٹرکچر نہیں تھا، جب کوئی سرکاری مدد میسر نہیں تھی تو لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، تو یہ چیز بہت اچھی تھی. نہ پولیس تھی، نہ جوڈیشری تھی، نہ ہسپتال تھے، اور کوئی انتظام ایسا نہیں تھا جو کہ اسٹیٹ کی طرف سے ہو، تو لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے. پھر مدد کا کام جو ہے اسٹیٹ کے ذمہ آ گیا، اور اسٹیٹ نے مدد کرنی شروع کر دی، تو لوگوں کو اب مدد کرنے کی اتنی ضرورت پیش نہیں آتی. پھر مدد کرنے والے اور بہت سارے آرگنائزڈ ادارے آ گئے جنہوں نے مدد کے نت نئے طریقے نکالے. آپ کو پتہ ہے واٹس ایپ کال کیوں فری ہوتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں فری ہوتی ہے، بٹ نہیں. جیسے واٹس ایپ برانڈ کی ویلیو ہے، ویسے آپ سب کی ویلیو ہے، اور آپ کے واٹس ایپ استعمال کرنے سے ان کو بہت فائدے ہوتے ہیں، اور اس میں سے کچھ فائدہ وہ آپ کی طرف شفٹ کر دیتے ہیں، اور بظاہر وہ آپ سے کچھ چارج نہیں کرتے تاکہ ان کا کوئی کمپیٹیٹر نہ پیدا ہو جائے. تو دیر از نو فری لنچ. آپ کی ذات انویسٹڈ ہے واٹس ایپ کے اندر، آپ کی ذات انویسٹڈ ہے. سو دنیا میں ایسے ادارے وجود میں آ گئے ہیں، جیسے اخبار ہیں. اب دنیا میں اخبار فری ہوتے ہیں، آن لائن فری ہوتے ہیں، آن پیپر بھی فری ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے. ہمارا جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں 40-50 ہر قسم کا منورنجن کرنے کے لیے، یہ سارے فری ٹو ایئر ہے. کوئی پیسے تو نہیں کبھی آپ نے دیے جیو وغیرہ کے لیے، یہ سب فری ہوتے ہیں. اس وجہ سے کہ ان پہ ایڈورٹیزمنٹ آتی ہیں، تو ایک میوچولی ون ون میتھڈ بنا لیا گیا دنیا میں، تو اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے. نئے زمانے میں اپنے رنگ ڈھنگ آپ نے کیا کرنے، نئے زمانے میں، اور اپنے اپنے گھروں کے ماحول میں جو چیز آپ نے کلٹیویٹ کرنی ہے، جو کہ انمول ہے، جو کہ فری ہے، وہ ہے اچھا ماحول، کہ گھر داخل ہوں تو خوشیاں آپ کے قدم چومیں، اور آپ ایک دوسرے سے چھپ کے اپنے اپنے کمروں میں نہ رہیں کہ کوئی گھر سے نکل جائے تو پھر میں نکلوں، کوئی آ جائے تو بعد میں آؤں. چھپ چھپ کے کھڑکیوں سے دیکھنا کہ فلاں چلا گیا ہے کہ نہیں. ایک دوسرے کے ساتھ رنجشیں اس طرح کی پال لیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو ذرا ذہن میں آپ رکھیں کہ کہیں نہ کہیں ہماری زبان بہت سلپری ہے، اس میں سے بہت کچھ نکل جاتا ہے، اور روکنے سے رکے گا. اگر روکیں گے نہیں تو نکلتا رہے گا. کانشیسلی کہ یہ جو میں بول رہا ہوں، یہ اس سے میرے گھر میں کسی فرد کو کفت تو نہیں ہوگی، تکلیف تو نہیں ہوگی، یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں اس سے کچھ اچھا اثر ہوگا کہ برا ہوگا. تو اگر آپ گھر میں کچھ منٹس انویسٹ کریں، مے بی 10 منٹس، کیا خیال ہے 10 منٹس انویسٹمنٹ کو بہت زیادہ تو نہیں؟ اگر آپ 10 منٹ کی انویسٹمنٹ کریں دن میں 10 دفعہ، یعنی ایک منٹ کی، دن میں 10 دفعہ ایک منٹ کی انویسٹمنٹ آپ کریں، اور اس 1 منٹ کی انویسٹمنٹ کا مقصد ہونا چاہیے کہ کسی کا دل خوش ہو جائے. اور اگر آپ وہ 10 منٹ علیحدہ علیحدہ انویسٹ کرتے ہیں اور گھر میں کسی کا دل خوش کرنے کا ایم ہے، نیت ہے، تو کامیابی کی شرح کیا ہوگی؟ تقریباً 80%. شاید شروع میں 80% نہ ہو، 50% ہو، لیکن آخر کار یہ 100% ہو جائے گی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ شاید آپ نے کبھی غور کیا ہو کہ آپ کے گھروں میں ایک بندہ ہوتا ہے، کوئی بچہ، بڑا چھوٹا، بھائی بہن، کوئی ہوتا ہے جو ساری اس بیماری سے لا تعلق ہنسی مذاق کر کے نا گھر کا ماحول اچھا بنا رہا ہوتا ہے. ایسا کبھی دیکھا آپ نے؟ جی سر، بالکل ہوتا ہے. جی کوئی ڈسکرائب کریں گے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ یعنی ایک بندہ ہے بیچ میں، باقی رولا پیا ہے، لیکن وہ بندہ جڑا ہے کوشش کر رہا ہے گھر دی فضا نو ڈیفیوز کر کے تو تھوڑا ٹھیک کرنا ہے. انہیں آپ پہ ہی ذمہ داری چکی ہوئی ہے کہ ماحول نو کچھ چنگا بنانا ہے.
اس کو قدرتی سبق سکھا رہی ہے. وہ ایک رول لے لیتا ہے, جیسے ایک رول کو ڈیپینڈنٹ کا ہوتا ہے, تو ایک رول اسکیپ گوٹ کا ہوتا ہے, کالے بکرے کا. وہ ایک بندہ ہوتا ہے کہتا ہے آپس نہ لڑو, میرا قصور ہے. کبھی آپ نے ایسا بندہ دیکھا ہے جو گھر میں کہتا ہو کہ نہ آپس نہ لڑو, اصل چ میرا قصور ہے. یہ ہوتا ہے اسکیپ گوٹ, بکرا کالا. اور یہ ہوتا ہے کہ ہنسانے والا, کہتا ہے کہ ماحول کو خوشگوار رکھنے کی ذمہ داری میری ہے. ہاں ٹھیک ہے, لیکن اصل بیماری سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. جیسے اصل بیماری جو ہے اس سے وہ کنسرن نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے کہ ماں باپ کو مایوسی ہوئی ہے بہت زیادہ نشے کی بیماری سے, تو میں نمبر بہت لوں گا, میں پی ایچ ڈی کروں گا, میں گولڈ میڈل لوں گا, ماں باپ کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کہ اس نے نہیں کیا میں کر دیتا ہوں. حالانکہ ماں باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ماں باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, 10 بچوں میں سے 9 ٹاپرز ہوں, ایک ایڈکٹ ہو گیا ہے تو ماں باپ کو روگ ہے. مجھے بتائیں کہ اگر ایک بندے کو جسم ایک حصے میں تکلیف ہے تو کیا اس کے باقی حصوں کو تکلیف نہیں ہوتی؟ اگر کسی بندے کی ٹانگ پہ چوٹ لگی ہے تو آپ سر پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اثرات, اس کے چہرے پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ اس کی کارکردگی سے دیکھ سکتے ہیں, اس کی بات چیت بدل جائے گی. وہ جتنا بھی کوشش کرے کہ نارمل رہے, کہیں نہ کہیں آپ کو دکھے گا. انسان کے آرگنز ایک دوسرے کا دکھ کرتے ہیں, تو گھر میں بھی لوگ ایک دوسرے کا دکھ کرتے ہیں. اور جب آپ یہاں پہنچتے ہیں, ولنگ ویز میں پہنچتے ہیں, تو کافی ڈیمیج تو ہو چکا ہوتا ہے, تکلیفیں بھی سہ چکے ہوتے ہیں, تو اب ریپیئر ورک کرنا ہوتا ہے, ریپیئر ورک. اور یہ کافی مشکل لگتا ہے. آپ کے گھر میں اگر کوئی شیشہ ٹوٹ جائے سب سے پہلے کیا فیلنگ آتی ہے؟ کیا ہو گیا؟ یا کچھ بھی اگر بگڑ جائے, کوئی برتن ٹوٹ جائے, کوئی دروازے کے لاک خراب ہو جائے, گاڑی کا انجن سٹارٹ نہیں ہو رہا, ریپیئر ورک جو ہے وہ ہمیں بالکل اچھا نہیں لگتا. ہم نے ذہن میں رکھا ہی نہیں ہوا کہ کوئی ریپیئر ورک بھی ہوتا ہے. مجھے بتائیے کہ بیماریوں کا علاج جو کہ ایکچولی ریپیئر ورک ہے, کسی گھر میں بیماریوں کے علاج کے لیے بجٹ رکھا جاتا ہے؟ نہیں ہوتا, کیونکہ ہم اس کا وہ ہم چاہتے ہی نہیں. اگر جڑے پنڈ نہیں جانا ہوتا راہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو دس از نارمل, دس از واٹ ہیپنس, یہ ایسا ہوتا ہے. لیکن آپ جب یہاں آتے ہیں تو آپ بہت کچھ آگے کرنے جا رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے الگ ہو گئے ہیں, اس بہت سارے بڑے کراؤڈ سے آپ الگ ہو گئے, اور آپ بہت جلد ایسی باتیں کرنے لگیں گے کہ یار پرو ایکٹیو ہونا چاہیے, ون ون ہونا چاہیے, یا سنرجائز کرنا چاہیے. جیسے آرگنائزیشنل گفتگو ایک فضا میں چل رہی ہوتی ہے, یعنی یہ تو انیبلنگ ہوئے گی, انیبلنگ نہیں کہ وہ ٹرمینالوجی وہ ساری آنی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ تو انیبلنگ ہے, یہ تو پرووکنگ ہے. اور یا پھر اگر یہ 4 پوائنٹڈ فارمولا ہے, یہ میں نہیں, یہ میرا برین ہے, یہ اس نے غلطی سے یہ پٹھی مت سیکھ لی ہے. تو چیزیں سٹرکچرڈ ہو جاتی ہیں تو ان کو کرنا آسان ہو جاتا ہے. 1 2 3 4. یہ جو مسئلہ شروع ہوتا ہے ایڈکشن کا گھروں میں, بڑا سمپل سا شروع ہوتا ہے. نکتہ چینی شروع ہو جاتی ہے. جب ایڈکشن ہوتی ہے تو سب سے پہلے کام ہوتا ہے نکتہ چینی, الزام تراشی. ماں کہتی ہے باپ نے توجہ نہیں دی, باپ کہتا ہے ماں نے بگاڑ دیا, بچہ کہتا ہے بچپن سے پیار ہی نہیں ملا, اور یہ چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. اور ہلکے ہلکے, جیسے کوئی آپ مہندی میں دیکھا نا, پہلے ہلکی ہلکی ڈھولکی کوئی شروع کرتی. آپ کو پتہ ہے وہ کون خاتون ہوتی ہیں جو کہ یہ کام شروع کرتی ہیں؟ ہلکی ہلکی ڈھولکی شروع کر دیتی. اس کے بعد پھر کوئی فنکار آتا ہے تو وہ آ کے تو شروع ہو جاتا ہے. تو نکتہ چینی وہ پہلے ہلکا پھلکا کام ہے. نکتہ چینی کرتے کرتے پھر مزہ نہیں آتا. پھر بندہ کہتا ہے کہ بستی پروگرام ہونا چاہیے, توہین امیز کام ہونا چاہیے کوئی. تو یہ کام شروع ہو جاتا ہے, بستی پروگرام شروع ہو جاتا ہے. کوئی بندہ کہتا ہے میرے پہ حملہ کر رہے ہیں.
پھر وہ جوابی حملہ کرتا ہے. پھر یہی کرتے کرتے جب حملے بازی شروع ہو جاتی ہے اور توہین آمیز نکتہ چینی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر دوسرے لوگ دفاع کرنے لگتے ہیں, کہتے ہیں میرا کوئی قصور نہیں, مینوں نہ بلیم کرو, میں تو یہ کیتا ہے, تسی یہ گلاں سوچو بھی نہ, میں کچھ نہیں کیتا. ہر ایک کوئی اپنا پہلو بچانے لگتا ہے, اپنا پہلو بچانے لگتا ہے کوئی. اس کو ہم کہتے ہیں ڈیفینسونیس.